دل سے جب دیتے ہیں تو دعا جب دل سے نکلتی ہے تو بہت بڑا اثر کرتی ہے. صرف دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، ترقی دے دیتا ہے. تو دعا ایک ہتھیار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا معلوم ہوتا کہ بندے کا ہتھیار دعا ہے. بندے کے پاس کوئی چیز نہیں، صرف دعا کرے تو کافی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بھی نیک بندے اللہ کے جو صرف دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا ضرور قبول کرتا ہے. تو اس کے سے ایسے بندوں سے تمہیں دعائیں لیا کرو. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من اولیاء اللہ پوچھے تو وراہ ذکر اللہ، یعنی جب تم ان کو دیکھو حکم خاص صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم ان کو دیکھو تو اللہ یاد آئے. اللہ کو پوچھے تو جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، جب ان کے ساتھ بیٹھو تو آخرت یاد آئے، جب ان کی باتیں سنو تو تم اپنے دین کے علم میں ترقی پاؤ گے، اور ان کی باتوں سے تمہیں آخرت کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، حضور کی محبت، قرآن کی محبت پیدا ہوگی. ایسے نیک بندوں کو جب تم دیکھو تو ان کا دامن گھٹ پکڑ لو، ان کے ساتھ چمٹ جاؤ اور ان کے ساتھ ہمیشہ رہ کر دین کی تقویت حاصل کرو. یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے. تو ایسے نیک بندوں کی محفلیں ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ ایسی محفلوں میں جب بھی ملیں گے یا جس کو بھی تم دیکھو گے تو ان کا ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ ٹائم گزارنا یہ بہت غنیمت جانو. اس واسطے کہتے ہیں کہ ایک ساتھ با صحبت اولیاء، کیا فرمائے مولانا روم، ایک ساتھ با صحبت اولیاء بہتر 7 سالہ بیریا عبادت. یعنی ایک ساتھ کیا، یہ ایک چھوٹا سا ٹائم بھی تمہارا اگر اللہ کے ولی کے ساتھ گزاریں گے تو وہ بہتر ہے 100 سال کی بے-ریا عبادت سے بھی. ایک ساتھ ایک چھوٹے سا ٹائم بھی تمہیں ان کے ساتھ گزاریں گے تو تمہارے لیے اللہ کی ان کی جو محبت پیدا ہوگی یا معرفت پیدا ہوگی اس کا اندازہ تمہیں نہیں کر سکتے. تمہیں 100 سال کی عبادت میں بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو ان کی ایک چھوٹی سی صحبت میں تمہیں حاصل کر لیں گے. اس وجہ سے فرمایا گیا کہ ایسے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کرو اور زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ وقت گزارو. سمجھے نہیں؟ آج جی میرے حضرت سے میں بات کر کے اتنا خوش ہوا کہ، اور حضرت سے دیکھو ایک قسم کی جو خوشی ہوتی ہے تو وہ نیک بندوں سے ملنے سے بھی خوشی ہوتی ہے. سمجھے نہیں؟ تو یہ کیفیت ہوتی ہے نیک بندوں کی کہ جب بھی ان سے ملاقات کرو تو خوشی ہوتی ہے اور وہ کیفیت دل پر بہت دیر تک رہتی ہے. تو یہ بھی ایک نشانی ہے اللہ کے ولیوں کی کہ ان سے ملنا، ان سے باتیں کرنا اور ان سے ساری چیزوں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ دلوں پر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک بندے دنیا میں موجود ہیں. کاش، وہی سوچ رہا تھا کاش میں حیدرآباد میں چھو جاتا، ان کے ساتھ ہی رہتا، اٹھتا بیٹھتا اچھا رہتا. تو کسی کو میسج بھی میں کیا، ان کی خاص جو مریدین ہے جو مجھے میسج کرے تو ان کو بولا تم لوگ خوش قسمت ہے، تو تم تو روز ملتے ہو حضرت سے، میں اتنا دور بیٹھا ہوں کبھی کبھی ملنے کے خالی فون پر کبھی کبھی بات ہوتی ہے. سوچتا ہوں کاش میں بھی وہی ہو جاتا، حضرت کو روز دیکھا کرتا، ان کی محفلوں میں بیٹھتا، ان کے ساتھ رہتا. تو یہ ہے امپورٹنٹ، یاد رکھ لو کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے میں بہت مزہ ملتا ہے. ایک قسم کی کیفیت تاری ہوتی ہے، روحانی خوشی ہوتی ہے، دل پر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے، ٹھنڈک سے محسوس ہوتی ہے. اوکے، اینی تھنگ ایلس؟